بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمانے بدل گئے، حالات بدل رہے ہیں. بزرگوں کے کچھ پہلے چیلنجز الگ تھے، آج کی جو جنریشن ہے، جو یوتھ ہیں، ان کے چیلنجز الگ ہیں. زمانہ بالکل ایک عجیب سی کروٹ لے چکا ہے. اب پہلے کے اب جو بزرگ ہیں، جب وہ جوان تھے تو وہ کہنا کیسے مانتے تھے اپنے بڑوں اور بزرگوں کا، ان میں صبر کی کیپیسٹی کتنی زیادہ تھی. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل بدلتی سی نظر آ رہی ہے. اسی پر ذرا گفتگو کرنا ہے کہ آج کے جو چیلنجز ہیں اس میں ہمارا نوجوان، پھر مذہبی چیزیں، پھر دنیا کی برائیاں، تو حیا، عفت، صبر، ایجوکیشن، یہ سب چیزیں جو ہے ذرا سا، کیونکہ ٹکراؤ جب پیدا ہوتا ہے کہ فیملی والے کچھ کہہ رہے ہیں، سماج کچھ کہہ رہا ہے، اسے کچھ اور چیز سکھائی جا رہی ہے، تو ایسے عالم میں ایک جوان جو ہے کبھی کبھی ڈپریشن بھی کہا جائے، کبھی کبھی سوسائڈ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. آئیے ذرا سا کچھ گفتگو اس پہ کی جائے. آئیے ملاقات کرواتے ہیں الجناب مولانا پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا سوال تو ہم یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ حیا کو لے کر کے، کہ شرمندگی، حیا، گناہوں سے بچنا. خود آپ اپنا بچپنا یاد کریں، اور پھر ہم اپنا جب یاد کرتے ہیں، اپنا زمانہ ہم دیکھتے ہیں پچھلا گزرا ہوا، تو بہت زیادہ ہی ایک حیا نام کی چیز تھی، خواتین میں بھی، بچوں میں بھی، مردوں میں بھی، بھائی بھائی کے ساتھ، کہ حتیٰ کہ ان چیزوں کو، کچھ کھانے پینے والی بھی چیز ہے جو سماج میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، حیا کا اتنا لیول تھا کہ اگر دور سے خالی معلوم ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ سب چیزیں پھینک دیتے تھے. لیکن اب وہ سب چیزیں کیا ہے کہ اب بڑا بیٹھا ہے تو کیا ہوا، سگریٹ پی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ برائیوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے، اور لڑکیاں ہیں، مرد ہیں، عورت ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ناظرین سمجھ رہے ہوں گے، حیا کا جو پردہ تھا وہ مجروح ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آج کی جنریشن کو کیسے سمجھائیں گے کہ اپنے اس حیا والے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے، اور فائدہ کتنا اس میں، یہ بھی بتائیں. دیکھیے، جو بات آپ نے اٹھائی ہے، ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اس میں ریفارم کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ان کی نہیں ہے جن کا ریفارم ہونا ہے. جی. جو ریفارمرس ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو وہ ہے نا، بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ہے کسی نے کہ بچے کی تربیت کب شروع کی جائے، یعنی اس کو کہاں سے اس کی تربیت کا آغاز کیا جائے. تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے اچھا سے شروع کی جائے. تو اب اس کو حیرت ہوئی، جیسے آپ نے حیرت کا اظہار کیا، کہ تو ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت شروع کی جائے. تو آپ نے کہا جو تربیت کرنے والے ہیں پہلے ان کی تربیت ہو جائے. مطلب ہم کو تربیت کرنی ہے، ہماری تو ہوئی نہیں، اب ہم دوسرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ جو سماج میں تبدیلیاں آئی ہیں کہیں نہ کہیں یہ زیادہ تر بڑوں کا ہے. یعنی آپ کو یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے پہلے سے کہ آپ کیا کریں. تو میں، جیسے آپ نے ایک مثال لی تھی کہ پہلے لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے، بزرگ آتے تھے تو پی تو رہے تھے نا، قاعدے سے تو سگریٹ پینا نہیں چاہیے تھی، نقصان دہ تھی، بزرگوں نے منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ سگریٹ پی رہے تھے. اب خرابی خالی یہ آ گئی ہے کہ وہ ان کے سامنے بھی پی لیتا ہے. وہ ہمارے یہاں، ہمارے وطن کے ایک بہت بزرگ شخصیت تھے، جناب سید کلب احمد صاحب مانی جائسی، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بولڈ بھی تھے. تو دیکھ، وہ اگر اپنے بچوں تک میں انہوں نے کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا، جیسے ہوتا نہیں سزا دینی، اس کو بٹھال کے خود اپنے سامنے، خود بھی پیتے تھے، وہ خود پلواتے تھے کہ پیو. اب وہ لاکھ کہے، حالانکہ وہ بچے بعد میں نہیں پیتے. ان کی تھیوری یہ تھی کہ اگر یہ چھپ کے پیے گا تو پتہ نہیں کس کی صحبت اختیار کرے.
تو پینا ہی ہے تو میرے سامنے پیے کم سے کم. بھائی یہ برائی کرے گا, یہ اس سے مانے گا نہیں, میں نے سمجھا دیا کہ یہ بری چیز ہے, تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اس کے باوجود کرنا چاہتا ہے. تو بجائے یہ کہ دوسروں کے, تو مطلب جو برائیاں آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک اشارہ تھا, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. حیا کے سلسلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پر اس میں تو نہیں سمجھتا کوئی جذبہ حیا موجود تھا. نہیں میں مانتا. اپنے بچپن میں بھی کچھ مخصوص لوگ ہوتے تھے جن میں دینداری اور یہ ظاہر اور باطن میں, وہ دوسروں سے بچنے کے لیے, مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں ناولیں پڑھی ہیں, جو امراؤ جان ادا وغیرہ ناول, تو اس میں یہ نہیں تھا کہ لوگ کوٹھوں پر جایا کرتے تھے, طوائفوں کے گانے سنتے تھے, وہ اپنے ابا کے سامنے بہت مقدس ہیں, مثلا اماں کے سامنے مقدس ہیں. دیکھیے حیا اور تقدس یہ ہے پورے معاشرے میں ہو, یہ نہیں کہ دوسرے کی دوسری نامحرم عورت ہے تو اس کو دیکھو, اپنی والے کو بچائے رکھو. یہ جذبہ دین نہیں دیتا. تمہارے سامنے کوئی بھی آ جائے, تمہارے لیے ہر عورت مقدس ہونی چاہیے. بالکل بالکل ہے نا. یہ ہم اپنے کمیونٹی میں, سماج میں, سوسائٹی میں, گھر میں یہ ماحول کیسے بنائیں کہ یہ جو بچہ ہے, یہ جو جوان ہے, اس پر یہ حیا کا پردہ پڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود پہلے یہ بات ہے نا کہ ہم خود اس چیز کو قبول کرتے ہیں حیا کو. ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے طاقت کے زور پر نہیں. پہنو برقع, نقاب پہنو, یہ نہیں ہوگا ہمارے خاندان ورنہ کبھی نہیں ہوا, ہم نے کبھی نہیں. اچھا اب یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب جی چاہتا ہے کر نہیں پا رہے ہیں والی بات ہوتی ہے. اب اس کا حالات یہ ہو گئے کہ جب اس کو موقع ملا تو پھر وہ اس میں انوالو ہو گیا. اس کا وہ جو مولا نے کہا نا کہ آپ نے ان ویلوز کو قبول کیا ہے دل سے. دماغ آپ کا اور دل حیا کے بارے میں, چیسٹٹی کے بارے میں ایک نظریہ رکھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو غلط ہے تو بھی غلط ہے, یعنی یوں ہے. اور یہ بات آپ اپنے بچے کو بڈھے ہو جانے کے بعد نہیں, بچپن سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے یہاں جو اچھا آپ کوشش کر نہیں پا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کوشش کر پا رہے ہیں؟ آپ خود ہی موبائل میں لگے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا غلط دیکھ رہے ہیں, نہیں مگر آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کا ٹائم جو ہے سب اس میں لگ رہا ہے. آپ تو اپنے بچے سے قاعدے سے نہ بات کرتے ہیں, نہ اسے ایجوکیٹ کرتے ہیں, نہ اسے سمجھاتے ہیں. اس کا دوست بھی, اب اس کے یا تو دوست اس کا موبائل بن جائے گا جس میں اس کو کوئی ابھی یہ بھی نہیں سلیکشن ہے کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. ایک اچھا وہ یہ سلیکشن آپ ہو بھی تھوڑی دیر کو میں مان کے چلتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد یہ جو اس کے دوست ہیں وہ بھی اسی کی عمر کے ہیں, مختلف ماحول سے آئے ہوئے ہیں, تو نتیجے میں پھر اس کے اندر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, ایبسرڈ ہے اور یہ ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں, دور تک چلا جاتا ہے کچھ اس میں. تو یہ تو بات ہے نا کہ ایکسس جو ہے زیادہ ہو گئی. بھی پہلے یہ تھا, مثلا مان لیں کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں گفتگو کیسے ہوگی. لڑکی اپنے گھر میں رہ رہی ہے, کالج گئی بھی تو اپنا برقع رکوڑ کے گئی اور چلی آئی, لڑکا وہ ان سے کیسے بات ہوگی, بات نہیں ہو سکتی. تو وہ اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں بات ہو رہی ہے, یعنی ہے نا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, تو آپ اس کو طاقت سے یا جیمر لگا کے گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتے کہ جیمر لگا دیجیے آپ نہیں. اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کو ذہنی طور پر قائل کیجئے. پہلے آپ خود قائل ہو جائیں, پھر ان کو ذہنی طور پر سمجھائیے کہ یہ غلط ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مطلب لڑکی آپ ایسی بنا دیجئے عورت کو کہ وہ اپنی مرضی سے پردہ کرے, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان آئیڈیل پرسنالٹیز کو جن کو دین نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ان آئیڈیل پرسنالٹیز کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیجئے کہ اس کا آئیڈیل ایک فلم سٹار نہ ہو, اس کا آئیڈیل ایک کوئی فلم کی ہیروئن نہ ہو, بلکہ اس کا آئیڈیل مطلب جناب فاطمہ زہرا ہوں, اس کا آئیڈیل فضہ ہوں, اس کی آئیڈیل جناب زینب و جناب ام کلثوم ہوں, اس کی آئیڈیل جناب آسیہ ہوں, جناب ہاجرہ ہوں. اگر اس کی آئیڈیل اس لڑکی کے ایسے لڑکے کے آئیڈیلس اگر یہ ہوں کہ حضرت علی ہیں, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, جناب عباس ہیں, تو جب شروع سے ہمارا یہ آئیڈیل بن جائیں گے تو ہم شاید اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے. اس طرح سے نہیں کہ ہم اس لیے نہیں دین پر عمل کرتے
ہم یہ کہتے ہیں بہت سی جگہوں پر کہ بہت سے لوگ بہت نمازی بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن وہ مرتے ہیں تو گھر سے ان کا ہی جنازہ خالی نہیں نکلتا، نماز کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، بخالی ابا نماز پڑھا کرتے تھے، مناجات گھنٹوں پڑھتے تھے اور یہ کرتے تھے، ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلی یہ ہے نا کہ آپ اس کو دل سے خود قبول کرتے ہیں، جی، اور پھر جب دل سے قبول کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے بچوں پر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس وقت جتنا بعد میں ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ایک لکھنؤ کے قریب ایک امرائی گاؤں ایک جگہ ہے، وہ میں جاتا تھا کبھی کبھی چہلم میں، اب تو میں سفر زیادہ کر نہیں پاتا، تو وہاں پر ایک صاحب تھے، وہ جانتے تھے میں جو چائے ہی کا بس ایک شوق تھا، وہ باقی تو کوئی چیز نہیں، تو وہ چائے پی لی، تو وہ ہمارے لیے تھوڑی تھوڑی دیر پر چائے، اور خود نہیں پیتے تھے۔ اچھا، تو یعنی میں نے ان سے کہا کہ صاحب عام طور پر یہ جو پینے والا ہو اسی کو فکر ہوتی ہے، پھر جو سگریٹ ہم کو پتہ ہی خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس نے بھی سگریٹ نہیں پی، کیونکہ ہم نہیں پیتے۔ تو کہنے لگے کہ میں بہت چائے پیتا تھا، بہت چائے پیا کرتا تھا، میرے والد منع کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ سن 85 یا کچھ ایئر بتایا انہوں نے، 80s کا کوئی سال تھا، کہنے لگے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس دن سے تو آج تک میں نے نہیں پی چائے۔ یعنی اپنے باپ کی جو محبت تھی، کہ جو جس چیز کو روکتے تھے زندگی میں، انہیں اب وہ چائے دیکھ کے ان کا خیال آتا ہے کہ منع کرتے تھے، وہ خود بھی نہیں پیتے تھے باپ، جن کو بھی منع کرتے تھے کہ نقصان کرتی ہے، یہ بھی ہے، جو چلیے جو بھی ہو۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، کہ والد کس وقت آپ پر اثر کرے کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے، اس کو خود درست ہونا چاہیے، ہاں، تب پھر نیچے جنریشن پر آپ غور کیجیے۔ صحیح۔ اس میں ایک چیز اور ہم ایڈ کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ باتیں نا بہت سے لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے لیکچر میں جو مجلس کی صورت، یعنی وہ والی مجلس کی صورت کہ جیسے فضائل مصائب، وہ والی صورت نہیں ہوتی، واعظ کی صورت، ہاں، واعظ و نصیحت والی صورت میں بھی اگر وہاں پر کچھ ذرا سا ہے نفاس یا جنابات، تو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، بتائیے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں یہ والا مسئلہ ہو جائے تو ایسے غسل کر لینا، اور یہ وہ، تو اس مزاج کے بھی لوگ ہیں، اور فیملی میں بھی، کہ کیسے ہم سمجھائیں، ہم اپنے بیٹے سے کیسے، یعنی اب یہ جو حیا جو ہے، یہ اچھی حیا ہے یا خراب، کہ اپنے بیٹے کو خود ہی نہیں سمجھا پا رہے اور چاہ رہے ہیں کہ وہ صحیح بھی ہو جائے۔ ہاں نہیں، بالکل یہ غلط ہے۔ تو ہم نے تو اپنے بیٹے کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے سمجھایا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے سماج میں آخر ہے کیوں نہیں غسل، کیوں کب ہوتا ہے، کہ اچھا اسی لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ کہ باپ کے لیے شاید یہ پریشان کن بات ہو کہ وہ بیٹی کو سمجھا سکے، جی، تو اس کے لیے ماں موجود ہوتی ہے، اگر ماں خدا نخواستہ نہ بھی ہو تو پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ان کے بزرگ خواتین سے آنا چاہیے، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ توضیح المسائل پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ جائز طریقہ کیا ہے اور یہ ناجائز طریقے کے گناہ کیا ہیں، یہ سب اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، ذمہ داری۔ یہ تو ہم نے ایک اشارہ دیا ہے، سماج میں آپ بے حیائی کو دیکھیے اور پھر سمجھیے کہ ہمارے یعنی پیرنٹس، گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری، خالی مسئلہ غسل تک کا نہیں ہے، آپ ساری عفتوں کے پردے جہاں چاک ہو رہے ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جواب دیجیے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بڑی سے بڑی مصیبت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو وہ موبائل کے اوپر اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا۔ یا اچھا یعنی ہم لوگوں کے دور تک فلمیں تھیں، جب وہ آئیں اور فلموں کا دیکھنے کا بڑا کریز اور شوق تھا، حالانکہ وہ اتنی آپسین نہیں ہوتی تھیں جتنی آپسین اب ہوتی ہیں، تو وہ ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمڈ رہنا چاہیے۔ مولوی عبدالحق کے لیے ملتا ہے، جو اردو کے بہت بابائے اردو کہلاتے تھے۔ اچھا، تو وہ بیمار تھے، تو ہاسپٹل میں تھے، تو ایڈمٹ تھے، تو کسی نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اردو رسالے رکھے تھے، تو کچھ میں کچھ یعنی آپسین ناول تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے بزرگ اتنی بڑی داڑھی ہو اور یہ سب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں اردو میں بابا اردو کہلاتے تھے، یعنی فادر آف اردو، کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا خرابیاں چل رہی ہیں لٹریچر میں، تبھی تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ نہیں کہ ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اٹھایا ہم نے، نہیں بس ختم ہوا، وہ نہیں، تو پھر یہ تو پھر فرار ہوا نا۔ اچھا، شاید اسی لیے بہت سے فتوے جو دیے گئے ہیں کسی معاملے میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو جانتے تو تھے نہیں،
پھر بعد میں اس کے فائدے نظر آئے تو کہا نہیں یہ کرنا چاہیے. یہ بھی ہے، یعنی جب آپ یعنی گاڈ سے ڈائریکٹلی گائیڈڈ نہیں ہیں نہیں ہے تو آپ اپنے علم اور اس کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور اس کے بعد چلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے تو کیا ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیے ایک تو یہ ہے جذبہ اصلاح آپ کے اندر سے ہونا چاہیے، انر میں. خالی یہ نہیں کہ آپ اوپر سے قلادہ اوڑھیں کہ ہم بہت پاک و پاکیزہ ہیں اور سوسائٹی بہت پاک و پاکیزہ ہے. جی آپ کے پاس چیلنجز ہیں، دوسروں کی طرف سے بھی چیلنجز ہیں، ادھر سے بھی. اچھا کمرشیل بھی ہے، جتنی دنیا گمراہ ہوگی اتنا ہی فائدہ ہے ان کا بزنس کرنے والوں کا کہ وہ لگائیں گے. اور ہماری بات ہے بھائی شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوگا ادھر سے ادھر سے، وہ سب. اور آج جب کہ ہر چیز مہیا آسانی سے تمام اب انسان شاید میرے خیال میں شیطان کو خود سکھا رہے ہوں گے، شیطان جو نہیں جانتا وہ بھی انسان سکھا رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ اس میں ہونا چاہیے یہ، یعنی یہ کوئی بات نہیں کہ یہ کیوں کہہ دیا وہ کیوں کہہ دیا. اس پہ بتائیں نا کہ اب یہ دیکھیے یہ ماں باپ ہیں جو سن رہے ہیں آپ کو اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا بیٹے اور بیٹی کو بیٹھال کے کیا انداز ہونا چاہیے، نظریہ نہیں ایکشن کیسے. نہیں ہمارا کہنا ہے کہ جیسے وہ اپنی اولاد کو مثال کے طور پر اگر تھوڑی دیر کو مان لیے کہ باپ کا اور بیٹے کا کافی گیپ بھی ہو، مان لیں 30 سال کا 40 سال، ایک بھائی ہوگا، بڑا بھائی ہوگا، چچیرا بھائی ہوگا، اسے بتائیں، اسے سمجھائیں. یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں آپ سے بتاؤں کہ ایک بڑی خرابی یہ جو ہوتی ہے آپ کے یہاں ون پر کبھی کبھی وہ بعض فلمیں بھی چھوٹی چھوٹی دکھائی گئی ہیں جو شارٹ فلم تھی. انسیسٹ جو ہمارے یہاں کہلاتا ہے، لاء میں انگلش میں آتا ہے. انسیسٹ کا مطلب ہے کہ وہ چائلڈ ابیوز ہوتی ہے، یعنی جو قریبی رشتہ دار یا قریبی دوست یا قریبی آدمی چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ بچہ شرم کی وجہ سے نہیں کہتا. جیسے آج کل وہ لوگ کہتے ہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، سکھا دیا جائے. جی نا. تو مثلاً اچھا وہ کوئی باہر سے نہیں کرے گا، یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، تو جو لوگ قریب ہیں ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی تسکین، جلدی شادی وادی بھی نہیں ہوتی. اب گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور 25 سال کا ہے تو اس کے اندر وہ جذبات تو پیدا ہی ہو رہے ہیں، اس کی اصلاح نہیں ہوئی. اسے کوئی چھوٹی بچی مل گئی کہیں رشتہ دار کی، اس کی اب اس کے اوپر شیطان حاوی ہو رہا ہے. تو اس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے. اس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا چیز ہے. اگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. وہ تو جب اس کا شکار ہو جائے گا یا ہو جائے گی تب اس کو معلوم ہوگا. اور یہ جو پرابلم ہے یہ، چونکہ میرا تو سبجیکٹ میں نے ایک زمانے میں کئی سال ہانگ کانگ گیا عشرے میں 80s میں. تو دن بھر کیا کروں، تو میں اپنے یہاں لاء ڈپارٹمنٹ کے ڈین سے میں لکھوا لے گیا تھا، تو میں ہانگ کانگ یونیورسٹی کی لائبریری چلا جاتا تھا. صبح چلا بس سے بیٹھا، مجھے یاد ہے $2-3 کچھ لگتے تھے وہیں ہانگ کانگ کے. اس سے بس سے اترا، سیدھی یونیورسٹی کے سامنے اندر گیا، پھر شام کو واپس آ جاتا تھا. تو وہاں وہ بہت لوگ خیال بھی کرتے تھے، ساری کتابیں اور کاپیز، اس کی فوٹو کاپی بن جاتی تھی 20 سینٹ پہ بنتی تھی، مجھے یاد ہے. وہاں اس زمانے میں ہمارے یہاں تو ابھی اتنا وہ نہیں ہوا تھا. میرے پاس ابھی بھی اتنا لٹریچر رکھا ہے. پھر میں نے اس پر آرٹیکل لکھنے کی پھر کوشش کی، پھر بعد میں اس کو دبا دیا، میں نے نہیں لکھا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میرے آرٹیکل سے جن لوگوں کو اب تک ترکیبیں نہیں معلوم ہیں وہ سب معلوم ہو جائیں، بجائے اصلاح کے خرافات کے ہم ذمہ دار ہوں. تو اس میں بڑے بڑے ججز یہ وہ سب انسیسٹ، یعنی وہ بچہ جو چائلڈ ابیوز کا شکار اپنے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو یعنی مطلب یہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانے سے چلی آ رہی، خالی آپ ڈھانپ رہے تھے. اب معلوم ہو گیا کہ یہ ہوا مگر کسی سے کہو نہیں، بدنامی ہو جائے گی، ہے نا. اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی، کسی سے نہیں کہو، ارے کوئی جان جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس کا یعنی پریونشن جو ہے تدارک پہلے سے ہونا چاہیے، نہ کہ یہ نہ کہنے سے کیا ہوگا. مطلب یہ اتنا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میں بار بار آپ کو یہ کلک کرا رہا ہوں، آپ یہ بھی بتاتے رہیں کہ ہونا چاہیے نہیں، ہم کیسے کریں، کیا کریں ہم. جو چاہیے یہی ہم کریں. مقصد ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انفارم رکھیں، انہیں سمجھائیں، بتائیں. یعنی چلیے ہمارا کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا مسجد میں کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اس وقت اس عمر کے بچے بھی ہوں جن کی سمجھ بھی نہیں آئے گا. ہاں جی ہے نا، اس عمر کے بچے بھی ہیں. تو جو ہمارا ریفارمر ہے، جو ہمارا ایک عالم دین ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کال کرے
کہ بھئی جو لڑکے 9 سال 10 سال سے اوپر کے ہیں اور اتنے وہ جمع ہوں گے یہاں آئیں گے اس وقت پر خالی وہ لوگ ہوں گے اور ان کے دل ان کی جو باتیں ہیں تھوڑا سا اپنا ایک وہ بنائیں ان سے ایک ریپو ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک جیسے بھائی ایک ہمارا دوست ہے کہ اگر وہ کوئی بات بھی ایسی کر دیتے ہیں جس میں صحیح لفظوں کا استعمال نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو اس میں خفا نہ ہوں بلکہ سمجھائیں کہ بھئی یہ ہوگا. خالی غسلی تھوڑی سمجھانا ہے بھئی یہ بھی تو سمجھانا ہے کہ کون سے رشتے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں. دیکھیے اس کی جیسے بھوک ہوتی ہے جسم کی ہے ویسے ہی ہر عضو بدن کی بھوک ہے. تو اس بھوک کو کہ اس کے سیٹسفیکشن کا اللہ نے کیا طریقہ رکھا ہے اور اس کا سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوگا. خالی سزا نہیں بلکہ اس گناہ کے نتائج کیا برآمد ہوں گے تمہارے اوپر نسل پر کیا آئیں گے یہ تمام باتیں بتائی جائیں. تو اب جیسے بھائی میں کہتا ہوں اس دین پر مجھے حیرت ہوتی ہے جس دین میں یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی پردہ ہو یعنی مثلا دیور ہے بھاوج ہے یعنی کم سے کم ہمارے کہنے ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سب لوگ اپنے الگ گھروں میں رہیں لیکن اگر ایک عورت نے اپنے ڈھک لیا ہے ہمیشہ ڈھک کر کے آتی ہے یا بھاوج ہے یا بہو ہے رشتے سے اور وہ آتی ہے تو دوسرا مجبور ہوتا ہے کہ اپنی نظر نیچی رکھے یا اس کو ایک اپنے آپ ایک ایجوکیشن کا سسٹم شروع ہوا. یہ بحث نہیں کہ ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں ہیں تم معصوم نہیں ہو. آپ ویسے بنیے جیسے جناب یوسف بنے تھے کہ جب زلیخا نے کوشش کی تو وہ نہیں کہتے تھے نہیں میں تو ویسا نہیں ہوں بھاگے تھے بھاگنے کی کوشش کی تھی تبھی ان کا ہم اپنی کوشش کرتے پیچھے یعنی آپ کو بھی بچنا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی بچنا ہے. یہ ہم کو بتانا ہے اپنی لڑکی کو بھی بتانا ہے بیٹی کو بھی بتانا ہے اور کچھ مشکل نہیں. میں کہتا ہوں جیسے مسجد میں کاہے کی پریشانی ہے بھئی ہمارے یہاں ایجوکیشن ہوتی ہے مرد ہی ایجوکیٹ کر رہا ہے جو عالم دین ہے ہمیں اس سے بھروسہ ہے پردہ پڑا ہوا ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہے. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی فرمائش پر انہیں بھی واعظ کیا ہے ان کے پردہ ڈال دیا گیا اور ان سے بات کی ہے. لیکن یہ کہ اب تو ہمارے یہاں بھئی ماشاءاللہ ملانیاں بھی ہوتی ہیں جو ذاکرائیں ہوتی ہیں اور عمدہ اور تقریریں کرتی ہیں قابل ہوتی ہیں اور باہر سے بھی پڑھ کے آ رہی ہیں یہاں بھی دینی مدرسوں سے تو دے شوڈ ڈو اٹ. اچھا یہیں پہ ایک سوال ہم ضرور سوالیہ انداز ہے مگر کہیں نہ کہیں یہ حقیقت بھی ہے کچھ بہت کم پرسنٹیج ہے وہ اگر پورے اس میں براڈ اس سے دیکھا جائے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اے بیٹا عربی جاؤ پڑھاؤ بیٹا اردو پڑھا دیا ہم نے مدرسہ بھیج دیا یعنی اس لائن کی ہم بات کر رہے ہیں. خطبہ جمعہ میں آ گئے تو ذرا سا کچھ تقوی کی بات ہو گئی اور کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تیسرا پلیٹ فارم ہمارے پاس عزاداری ہے جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں کہیں کہیں یعنی اور نصیحتیں بھی ہیں کہیں کہیں اور بھی چیزوں پہ فوکس ہے. لیکن ان چیزوں پر جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور تھوڑا سا اوپن بات کر رہے ہیں کہ یہ والا پلیٹ فارم جو ہے ہمارے سوسائٹی میں ایک دم ابھی کہیں کہیں میں بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں کہیں تو ہے تو ہم یہ والا ٹیوشن یا یہ والا کلاس یا یہ والا مذہبی پروگرام کیوں نہیں کرتے. جی دیکھیے جیسے مجلس ہے مجلس کا ہمارا جو آڈینس ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑھے تک ہوتا ہے تو ہم مرد ہیں عورتیں ہیں تو اس میں یہ بات شاید نہیں ہو پائے گی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. مطلب یہاں وہاں پر آپ عقائد کی درستگی کرتے ہیں اسپرٹ اور دوسری بات یہ بھی یہ مجلس جیسے اب کوئی بیٹھ گیا وضو کا طریقہ خالی بیان کیے دے رہا ہے مجلس میں تو سب کے لیے ہوتی ہے بلا تفریق مذہب و ملت. اس میں ہو سکتا ہے کوئی ہمارا سکھ بھائی بیٹھا ہو ہندو بھائی بیٹھا ہو سنی شیعہ سب بیٹھے ہیں تو آپ پرٹیکولرلی کسی سیکٹ والی بات کرنے لگیں گے تو یہ تو وہ نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیں کہ ہم کس علاقے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. نہیں وہ تو یہ نا تو اس میں وہ اصل بات یہ ہے کہ حسینیت سے روشناس کرانا جو بیسکس ہیں اس کی ان سے مجلسوں میں ہوتا ہے. اچھی بات. مسجد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہیں تو اس کے لیے جو آپ نے بات کہی ہے اس کے لیے اسپیشل پروگرامز ہونے چاہیے. اس پہ پبلک کیوں نہیں جاگ رہی ہے اس میں کچھ خرچہ کرنے کے لیے خاص مینٹلی تیار نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں پبلک سے زیادہ جو لوگوں کے پاس وہ ہے یعنی اتھارٹی ہے جو ریفارمرز ہیں ان کو تیار ہونا چاہیے ان میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا کہ ایک آدمی کی ہدایت بھی کرنا بہت بڑی بات ہے کہ اگر تم نے کر دی تو بہت بڑی بات ہوئی. تو مطلب ہم آپ چلیے شروع کرتے ہیں تو ایک دو آدمیوں کی ہی ہدایت ہو جائے. مثلاً آپ نے اسٹارٹ کیا ہے کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ آپ جب آج شروع کریں تو سینکڑوں آدمی اسی میں
ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو اس میں اچھا اب یہ نہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اس طرح کا پروگرام کر رہا ہے تو اسے کرٹیسائز بھی نہیں کریں, اپنے بچوں کو بھیجیں, بلکہ اگر وہ ایسی سچویشن ہے خود بھی چلے جائیں, اپنا بیٹھے ہیں, وہ جوانوں سے بات کر رہے ہیں, آپ بیٹھے رہیں, اسی سے لرننگ ہوگی. علم جو بڑھے گا نا اس سے کریکشن ہونے لگے گا. ہمارے اندر جو کریکشن ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ بھئی یہ کریکشن ہوا, یہ بچہ ابھی سے سمجھ گیا. پھر اس کو کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہم نہیں کریں گے, یہ ہم نے طے کر لیا ہم یہ نہیں کریں گے, کام ختم ہو گیا. اب وہ ہوتا کیا ہے, آپ کے سامنے وہ رکا ہوا ہے. ہم تو دیکھتے تھے بچے پتہ نہیں مختلف جگہوں پر پرائمری اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے جاتے تھے, ہم تو ڈر کے مارے نہیں کرتے تھے. وہ گالیاں بکتے ہوئے, فوج گالیاں بکتے ہوئے, ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں تھے وہ گالی کو. بچے اس اسٹیج میں تھے کہ وہ جو گالی بکتے تھے اسے جانتے بھی نہیں تھے کہ اصل کیا ہے یہ, وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں گالیاں. تو یہ آپ کو یہ بتانا سمجھانا ہوگا بچے کو کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, جو گالیاں بکتے ہیں, جو کہتے ہیں, ان کو زبان پر لانے سے زبان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ ان کو ٹرین کرنا پڑے گا, تبھی آپ جا کر کے کوئی نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں. ورنہ آج آپ کے سامنے نہیں بکتا, دوسرے کے سامنے. میں تو بعض اوقات اب سوچتا ہوں تو ہنستا بھی ہوں کہ لوگ گالیاں جن چیزوں کو دیتے ہیں, کبھی بجلی چلی گئی تو اسے گالی دے رہے ہیں, وہ ہے بارش زیادہ ہو رہی ہے تو اسے گالی دے دی, اینٹ سے ٹھوکر لگ گئی تو اسے گالی, یا بیوقوفی کی بات ہے. اچھا اسی میں ایک چیز ذرا سا ایڈ کرنا ہے, اور اس ایپیسوڈ کی آخری بات ہوگی. جیسا کہ آپ نے بھی لاسٹ سوال کے جواب میں بالکل آخر میں کہا کہ اس میں ذرا سا اس نظریے, اس فکر والوں کو, اس تعلیم والوں کو آگے آنا چاہیے. اور ہم اعتراض کی صورت میں ہم یہ بات رکھ رہے ہیں جو سماج میں ہے لوگوں کے, کچھ بھی ہوا مولانا صاحب نہیں کرتے, مولانا صاحب یہ نہیں پڑھاتے, مولانا صاحب یہ نہیں پڑھاتے, ادھر ایک بزنس مین ہے, ادھر ایک بہترین سیلری والا ہے, ادھر ایک یعنی اچھے پیسے والا ہے. وہ کیوں نہیں تیار کرتے کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں, پھر ایک کسی خاص مولوی ہو, چاہے اس فیلڈ کا ایک ماہر آدمی ہو, اس کو بلائے, کیونکہ بغیر پیسے کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور ایک مولوی صاحب ہے, یعنی ایک جنرل بات کر رہے ہیں, سب کی بات نہیں, مولوی صاحب خود ہی پریشان ہے اپنے 2 روٹی کے لیے. اب اس میں وہ کہاں سے آپ کے بچے کی تربیت یہ بھی, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس پر سمجھیں, کیونکہ اصلاح ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بھی کار ثواب ہے, بہت خالی ثواب کا کام یہ نہیں ہے. لیکن آج میں کہتا ہوں میرا ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ آج آپ کے پاس جو سوشل میڈیا ہے, اتنے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں, کتنے دیکھیے ہمارے بہت سے برادران اہل سنت قرآن کی تجوید اور اس کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی کلپس باریکیاں وہ آدمی سیکھ لیتا ہے. یعنی بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہاں پر کیسے ہو, کہاں رکیں گے, وہ کتنا کھینچیں گے, وہ کیا کریں گے, توجہ ہے نا. ایسے ہی اگر مان لیجیے فقہ جعفری یہی ہے, صحیح ہے, تو سبھی لوگ اہل سنت بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ بھئی یہاں پر مسائل ہو وہ 10 منٹ کے ڈسکس ہوں گے اتنے بجے, اور پھر یوٹیوب پر پڑا بھی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, دیکھیے. اور میں کہتا ہوں ماں باپ یہ کریں کہ بھئی انہوں نے کر لیا, بچوں سے کہیں دیکھو تم لوگ, ہم بھی دیکھیں گے, تم بھی دیکھنا ضرور اس کو, کبھی پوچھ بھی لیا ان سے, آج کی میڈیا کا فائدہ اٹھائیں. مثلا اگر آج کی میڈیا میں کی وجہ سے خرابیاں ہیں تو بہت سی اچھائیاں بھی ہیں کہ آپ کی ایکسس, اب آپ ہی کا چینل ہے, بیٹھے بیٹھے ساری دنیا میں کام کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا. پہلے تو چلنا پڑتا, ہم مجلس پڑھنے آتے ہیں تو ہمیں اتنا سفر کرنا پڑتا ہے, رکنا پڑتا ہے, لیکن جب چینل پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ کریے. نہیں سے مولوی صاحب لوگوں کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری مین پرابلمز یا پرائرٹیز کیا ہیں, پرائمری کون ہے, سیکنڈری کون ہے, پھر پرائرٹیز میں ہم کیسے اپروچ کریں. اس میں یہ نا کہ زیادہ سمجھدار لوگ آپ کو مل سکتے ہیں. مان لیجیے وہ یہاں نہیں رہتے, دوسرے ملک میں رہتے ہیں, لیکن ان کو وے آف ان کا جو ایکسپلینیشن ہے بہت اچھا ہے, آپ ان کو انوالو کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کی, جیسے آپ نے پیسے والی بات کی, ان کی حیثیت اچھی ہے, ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں, فکر بھی نہیں ہے, وہ سوچتے ہیں کام ہو جائے ٹھیک ہے, ہمیں سال میں مطلب مہینے میں 2 گھنٹے دینے ہیں یا 3 گھنٹے دینے ہیں, ہم دے دیں گے, وہ محفوظ ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے کی جا سکتی ہے. یعنی آپ اپنا میڈیا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لوکل سطح پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ سب کار خیر ہوگا, ثواب ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے یہ کچھ باریکیاں ہیں, اور یعنی کبھی کبھی ایک ایڈ آتا تھا کہ جاگو گراہک جاگو, تو ہمیں جاگنا پڑے گا,
ہمیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ ایسے پروگرام بھی اب ہمیں مینیج کرنے پڑیں گے کہ جس میں یہ حیا اور بہت سی ایسی باریکیاں جو آج کے چیلنجز ہیں، جو یوتھ باہر سے سیکھ رہا ہے برائیوں کو، اس کو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک کور لگا کر کے اس کو ہمیں کیسے دینا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تیاری کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان دکھ رہا ہے وہ کہیں آگے چل کے اور زیادہ دکھائی دے سکتا ہے. لہٰذا اس پر توجہ دیں. ہمارا چینل ون جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے اپنے بچوں کو، اور آپ سے بھی یعنی گزارش ہے کہ کہیں نہ کہیں، چونکہ اب زمانہ ٹی وی سے دور ہو رہا ہے، تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ کہیں نہ کہیں چینل ون سے بہرحال آپ جڑے رہیے، چاہے سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے ہے، فیس بک پہ ہے. ہم ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پروگرام کو کہیں پورا فل پروگرام یوٹیوب پہ ڈال دے رہے ہیں، کہیں کہیں شارٹ کلپ بنا رہے ہیں تو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا سپورٹ چاہیے، کیونکہ ہم آج کی جنریشن کو دیکھتے ہوئے بہت سے پروگرام جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو اس میں انٹرسٹ دلائیں کہ دیکھو آج یہ والا پروگرام آیا جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے. کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو شاید ویسے ٹیچ نہیں کر پا رہا ہے، ماں اپنی بچیوں کو نہیں ٹیچ کر پا رہی ہیں جیسے کرنا چاہیے. تو یہ چینل ون الحمدللہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. علماء اور اس میں خطبہ اور خواتین ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کی آتی ہیں اور چیزوں کو، مسئلے مسائل کو بیان کرتی ہیں. تو اس ایپیسوڈ کا جو اگلا پارٹ ہوگا اس میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو پروفیسر صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.